جی بیٹا، آج ہم نے مضمون پڑھنا ہے عیادت مریض۔ عیادت مریض جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، عیادت کا مطلب ہے کسی بیمار کی خیریت پوچھنا، خیریت دریافت کرنا، اس کو کہتے ہیں عیادت مریض۔ اس میں پہلے سب سے آپ شعر لکھو گے۔ شعر ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ آپ نے شعر جو ہے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور اس شعر کے نیچے اور اوپر ایک لائن لیو کریں گے آپ لوگ۔ اس میں ہے کہ انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے، اس میں ہزاروں پرزے ہیں جو خود بخود اپنا کام خوش اسلوبی ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو انسانی جسم میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کے تمام اعضاء بحسن خوبی چلتے رہیں، یعنی اچھے طریقے سے چلتے رہیں، تو وہ صحت مند تصور ہوتا ہے۔ یہ لفظ بیٹا آپ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صحت تصور ہوتا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ تو وہ صحت مند تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کریکشن کر لیجئے گا۔ اگر کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ عزت اور صحت قائم رکھنا۔ صحت اور مرض زندگی کا حصہ ہے۔ مرض یعنی بیماری۔ ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کا دوسرا مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا مریض کے حقوق میں شامل ہے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اگر انسان حقوق اللہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسان حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جس شخص کے انہوں نے حقوق چھینے ہوں گے وہی شخص اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اس آدمی کو نہ معاف کرے۔ جس طرح انسان کے حقوق ہیں اس طرح مریض کے بھی حقوق ہیں۔ مریض کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان کی عیادت کے لیے جائے، اس کے سامنے ایسی باتیں کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کا سارا اثر سارے بدن پر یعنی سارے جسم پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں صحت بخشی وہاں ہمارا واسطہ بیماری سے بھی پڑتا ہے۔ بیمار سے اس کا حال چال دریافت کرنا، اس کی بیماری کی سنگینی یعنی سختی کو اپنی گفتگو سے معمولی یعنی بالکل کم قرار دینا، اس کو خوش آئند ہوتا ہے خوشگوار باتوں سے دلاسا کا مطلب ہے تسلی دینا بھی عیادت کہلاتا ہے، یعنی کسی کی خیریت دریافت۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بیمار کی عیادت میں دیر کیسی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو ساری کائنات کا رب ہے، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے؟ اور پھر میں تیری عیادت کیسے کرتا، یعنی میں تیری خیریت کس طرح پوچھتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو نے اس کی عیادت کیوں نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھ کو وہاں موجود پاتا۔ یعنی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت کا ہی حصہ ہے۔ کیا وہ انسان ہے جو انسان کا غمخوار نہ ہو، بھائی پر آئے مصیبت تو مددگار نہ ہو؟ یہ آپ شعر لکھو گے۔ مریض کی بیمار پرسی کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے، یعنی عبادت کے گروہ میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ کوئی غریب بیمار ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لے جاتے،
کسی کی عیادت کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موجب بنتی ہے، یعنی یہ اس چیز کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو ہمیشہ بہشت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو، اس کی میوہ خوری یعنی اس کے پھل کھانے میں، خوری کا مطلب کھانا اور میوہ پھل کو کہتے ہیں، جب تک وہ عیادت سے واپس نہ آئے۔ ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ حقوق العباد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شخص شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے تک رحمت و مغفرت یعنی رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور بہشت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ بالا خانہ یعنی بہت اونچا مقام، اعلیٰ مقام۔ مریض کی عیادت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جب انسان مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، ایسے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے مریض کا دل دکھے، اس سے اس کی مزاج پرسی کرے اور یعنی اس کی خیریت جو ہے وہ دریافت کرے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اس کے سامنے یہ بھی کہے کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں صحت لکھی ہے تو آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گے، باقاعدگی سے دوائی کھائیں اور آرام کریں، ادویات اور خوراک کے بارے میں دریافت کریں، مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھ کر اسے تنگ نہ کریں۔ ہاں، اگر مریض آپ سے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کہے تو آپ اس کی تشفی یعنی تسلی کے لیے کی خاطر کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مسلم عورت کے گھر کے نیچے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا۔ ایک اور دن بھی اسی طرح گزرا، کئی ہفتے اسی طرح ہوتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں لوگوں سے دریافت فرمایا، وہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی تیمارداری یعنی بیمار کی خدمت کرنا، تیمارداری کیا ہوتا ہے؟ بیمار کی خدمت کرنا، اس کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کی طرف آتا دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جان سے مار نہ دے، کیونکہ وہ خود گناہ کرتی تھی تو اس کو ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں، تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سادگی دیکھ کر اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب یہ کروبیاں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بیٹا اعلیٰ فرشتے، یعنی جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو کروبیاں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد طاعت لفظ اطاعت ہی ہے، لیکن شاعری میں یا شعر میں ہم اس کو طاعت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الف نہیں اس میں لگے گا۔ جب آدمی کو اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب یا کسی محلے دار کی بیماری کا پتہ چلے تو اس کی تیمارداری کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ مریض سے
بڑے پرخلوص اور سادہ انداز میں ہمدردی کا اظہار کرے، بیمار کو جلد صحت یابی کی امید دلائے، اسے بھرپور حوصلہ دے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا دے گا۔ اپنے تاثرات سے اس بات کو عملی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ مریض کی تکلیف کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں۔ شفا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے صحت۔ اگر مریض مایوسی کا اظہار کرتا ہے تو اسے تسلی و تشفی دیں، اس پر ہرگز نا امیدی ظاہر نہ ہونے دیں۔ بیماری کی شدت کے باوجود اسے حوصلہ دیں، بیماری سے مقابلے کی ہمت دیں۔ مریض کو پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس شور غل سے اجتناب مطلب پرہیز کرنا چاہیے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بیمار آدمی کی کچھ حاجتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی حاجت کو یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں حائل ہو، رکاوٹ ہو، لیکن اگر مریض خود بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرے تو اس کی تسلی کے لیے کچھ دیر بیٹھنا چاہیے۔ عیادت کرتے ہوئے آپ کا انداز سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کا لہجہ یعنی مذاق یا کسی قسم کی اس کو تنگ کرنے والی انداز آپ نہیں اپنائیں۔ آپ کا لہجہ اس کے لیے ہی نہیں، اس کے اہل خانہ کے لیے بھی دل آویز ہو۔ دل آویز کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مؤثر قسم کا، دل پسند یعنی جو اس کو بھی پسند آئے اس طرح کا ہو۔ اور لہجہ کا مطلب انداز ہوتا ہے، آپ کا انداز ایسا ہو کہ وہ آپ سے پھر تشریف لانے کا تقاضا کرے۔ تقاضا یعنی مطالبہ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار سے نا امید ہو۔ جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اگر سکت رکھتے ہوں یعنی اگر طاقت رکھتے ہوں تو مریض کے لیے اس موسم کا پھل وغیرہ ضرور لے جائیں۔ پھل ویسے تو صحت و تندرستی کے ضامن سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس کی ضمانت ہوتے ہیں۔ مریض کے لیے پھل ہمراہ لے جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تندرستی کے لیے دلی خواہاں کا مطلب ہوتا ہے خواہش مند۔ ہمیں غیر مسلم کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے، یعنی کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی حقوق العباد میں ہی شامل ہے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ تیمارداری انسانیت کے ناطے، انسانیت کے رشتے سے، ناطے کا مطلب ہے رشتے سے بہت اہم ہے۔ وہ لوگ ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ کی اپنائیت، خلوص اور عیادت اس غیر مسلم کے دل کو متاثر کر سکتی ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ سخن کہتے ہیں بیٹا گفتگو کو، کہ جتنی بھی گفتگو یا جتنی بھی باتیں آج تک ہوئی ہیں ان میں سب سے جو بہترین یا سب سے درست بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے تجھ کو دنیا اور آخرت میں خوشی میسر ہو، یعنی اس کو خوشی ملتی ہے آخرت اور دنیا میں، اور دنیا اخروی سعادت سے محروم رہنے والا بدبخت، یعنی اخروی سعادت ہوتا ہے اخروی آخرت کی نیکی، اس سے محروم رہنے والا بدبخت ہے یعنی بدنصیب ہے، وہ قیامت کے روز اللہ کے غضب یعنی غصے کا نشانہ بنے گا۔ بیمار کی بیمار پرسی نہ کرنے والا انسان انتہائی خودغرض اور کمینہ خصلت یعنی بری عادت شمار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود اس کی جہالت اسے بیمار پرسی سے روکے رکھتی ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ ارسطو مشہور فلاسفر، مفکر، اس نے یہ بات کہی کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، یعنی یہ زمانہ یا اس کا جو دین ہے یا اس کا مذہب ہے یا اس کا جو ایمان ہے وہ اس کو انسانوں والی تمام باتیں سکھاتا ہے، نہیں تو وہ جانوروں ہی کی طرح ایک جانور تصور ہوتا ہے۔
ہمارے مذہب اسلام نے غیر مسلم مریض کی بھی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ مسلمان کی یہ صفت دیکھ کر، یعنی اس کی جب یہ وہ خوبی دیکھے تو وہ اسلام قبول کریں۔ ان سب باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اخذ کرنا نکالنا، اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا معاشرہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ہر انسان کے حقوق ادا کریں اور مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ یہ بیٹا ہمارا مضمون ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آخری شعر ہے کہ یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، سچ پوچھئے تو عین یہ فضل الہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اگر ہم تندرست ہیں، کیونکہ تندرست انسان ہی دنیا پر حکومت بھی کر سکتا ہے، اپنی ہر بات منوا بھی سکتا ہے، اپنے ہر کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ مضامین ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ کہاں چلا گیا؟